تجارتی اسفار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 25ویں سال تک تجارتی اسفار میں اپنے اخلاق، کریمانہ حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت کی وجہ سے اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ خلق خدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ لوگ کھلے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس بے دھڑک اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ انہی خصائل کی بنا پر حضرت خدیجہ بن خولید رضی اللہ عنہا کی رغبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے۔ تجارتی معاملات کی کامیابی کے لیے معاملات کی صفائی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور یہ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت میں شریک ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکاء میں سے بہترین شریک تھے۔ نہ لڑائی کرتے تھے، نہ ہی جھگڑا کرتے تھے، بحث و تکرار سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ مسلمان تاجر کی صفات میں سے ایک صفت معاملات کے وقت شور شرابہ اور آپس کی بیجا بحث و تکرار سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف عظیم کی گواہی زمانہ نبوت سے پہلے بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری تعریف اور میرا تذکرہ کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، میں تمہاری نسبت ان سے زیادہ واقف ہوں۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ فرماتے ہیں، آپ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے۔ آپ کتنے بہترین شریک ہوتے تھے، نہ شور شرابہ کرتے، نہ بحث و تکرار سے کام لیتے اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرتے، وفائے عہد، وعدے کی پابندی کرتے، وعدوں کی پاسداری رکھتے۔ وعدوں کی پاسداری تجارت کی بہت بڑی خوبی شمار کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ وصف کیسا تھا، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی حماس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبوت ملنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ خریدی گئی شے کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں کل اسی جگہ پر آ کر آپ کو بقایا رقم ادا کر دوں گا۔ پھر میں بھول گیا اور مجھے 3 روز بعد یاد آیا۔ میں اس جگہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدوں کی پاسداری کا اس قدر خیال رکھتے تھے۔ نبوت کے بعد معاشی صورتحال کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو پیش خدمت ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت مل جانے کے بعد حصول معاش کے لیے کچھ کیا یا نہیں، اس بارے میں بلا اتفاق قول فصل یہ ہے کہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت اور توجہ صرف احیاء دین کی طرف موزبل کر دی۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی قسم کی معاشی مشغولیت کا ثبوت نہیں ملتا، البتہ دین کے دیگر شعبوں کی طرف رہنمائی کی طرح اس شعبے کی بھی بہت زیادہ واضح اور تفصیلی انداز میں رہنمائی کی ہے۔ اس میدان سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے والوں کو جہاں بہت بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں تو وہاں اس میدان کے چور، ڈاکوؤں اور خاناؤں کو بھی وعید سنا سنا کر انہیں لوٹ آنے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کا جائزہ لیا جائے تو عبادت کے احکام اور معاملات کے احکام میں 1 اور 3 کی نسبت نظر آئے گی، یعنی عبادات سے متعلق احکام 1 ربع اور معاملات سے متعلق احکام 3 ربع ملیں گے۔ چنانچہ کتب فقہ میں اہم ترین کتاب ہدیہ کو دیکھ لیا جائے کہ اس کے 4 جلدوں میں سے صرف 1 جلد عبادات کے بارے میں ہے اور 3 جلدیں معاملات کے بارے میں ہیں۔
اسی شعبہ معاملات کی اہمیت کا اندازہ کر لیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی معاملات کے بارے میں آگاہی دی ہے۔ ایک غلط ذہن کی اصلاح کرنا یہاں پر نہایت ضروری ہے کہ موجودہ دور میں ایک طبقہ کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی قادر ہیں کہ ہمیں رزق عطا کریں، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اعمال کے ذریعے اللہ سے لے لیں گے، اسباب پیدا کرنے کی یا اسباب بنانے کی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اچھی طرح سے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا اور انہیں استعمال کرنا، ان اسباب کو دل میں اتارنا اور ان پر یقین رکھنا پہلی چیز کو اپنا محمود اور مطلوب ہے، اور دوسری چیز کو اپنا موزوم ہے۔ ہماری محنت کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اسباب کی محبت اور یقین دل سے نکال دیں، اور اس کے برعکس یقین اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ ہماری ہر طرح کی ضروریات پورے کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کر دے، چاہے تو ان اسباب کے بغیر محض اپنی قدرت سے ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا کر دے۔ وہ اس پر پوری طرح سے قادر اور خود مختار ہے۔ البتہ ہمیں دنیا میں اسباب اختیار کرنے اور ان کو استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ ہم اسباب کو استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ ان کے استعمال کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں، تاکہ بوقت حاجت ضرورت ہماری نگاہ اور توجہ غیر اللہ کی طرف نہ اٹھ جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہے، ان کو ہماری محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا شریعت کا مزاج اور منشا بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کسی کام کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، اسباب کو استعمال نہ کریں، بالخصوص جب اس ترک اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ بیوی، بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور یہ غیروں کے اموال کی حرص و ہوس کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے لوگوں کو شریعت اس طرز عمل کی تعلیم نہیں دیکھتی، بلکہ سیرت نبوی اور سیرت صحابہ تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتے ہیں کہ حلال طریقے سے اپنا رزق کماؤ۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ کما کر کھاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج کے دور میں ہمارا دین ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فکر و فاقہ کہیں کفر اور شرک کے قریب ہی نہ لے جائے۔ ہاں، اولیاء اللہ اور یقین توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز لوگ